نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذو الحجہ یا ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ برکت والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام العشر۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یضاعف العمل فیہن الی 700 ضعف، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا ثواب 700 درجے تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھیں گے 700 نمازوں کا ثواب ملے گا، 1 روپیہ صدقہ دیں گے 700 روپیہ کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشرہ ذی الحجہ ہے یہ۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان دنوں کے اندر 9 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا کا قیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کی شب بیداری شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی ان 9 راتوں میں اگر آپ نے جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی تو ایسا ہے جیسے 9 سال تک یقیناً آپ کو شب قدر مل گئی ہو۔ اور پھر جو رات آتی ہے، دن جو آتا ہے یوم عرفہ، اس کی خاص فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر جو عید کی رات آتی ہے، جس کو ہم عام طور پر بازاروں میں گزار دیتے ہیں جوتے اور موزے خریدنے میں، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو شخص عیدین کی راتوں کو زندہ رکھے گا، یعنی ان میں اللہ کی عبادت کرے گا، تو جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے یا تو فتنہ و فساد کا زمانہ مراد ہے، اس وقت بھی اس آدمی کا دل زندہ رہے گا، یا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے، اس وقت بھی اس کا دل زندہ رہے گا جو عیدین کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر عید کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 حکم فرمائے ہیں، فصل لربک وانحر۔ ایک تو ہے کہ عید کی نماز پڑھیے، ایک یہ کہ قربانی کیجیے۔ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا وانحر، قربانی کیجیے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں، تو جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے۔ واتبعوہ، اتباع کرو حضور کی۔ اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو قربانی کرنا اس آیت پاک کی وجہ سے بھی واجب ہے، کیونکہ اس میں امر ہے، حکم ہے، قربانی کرو۔ علماء نے کہا کہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی واجب ہے قربانی کرنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہے، مال ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے فرمایا اس کے سب راوی ثقہ ہے۔ تو بہرحال یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرو، اور یہ فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کیوں کرواتے، دوبارہ قربانی کرنے کا حکم کیوں دیتے آپ؟ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ایک صاحب نے کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے صحابہ کرام مسلمان سب قربانی کرتے تھے۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ پوچھا کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمان سب قربانی کرتے تھے، یعنی قربانی پر پابندی کرنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قربانی واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو پابندی سے کرے وہ واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب تشریف لائے، جب تک آپ رہے ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فی یوم النحر، یعنی قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ کھروں کو ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے بیکار سمجھ کر، سینگوں کو ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے بیکار سمجھ کر، بالوں کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ جب ان پر بھی اجر و ثواب ملے گا تو پھر گوشت پر کیوں نہیں ملے گا اجر و ثواب؟ گوشت پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، اے فاطمہ آؤ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمہا کل ذنب، اس لیے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اتنا اونچا عمل ہے قربانی کا عمل۔ ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں ہم لوگ گن بھی نہیں سکتے، بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وفی الصوف یا رسول اللہ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ تو ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون میں بھی ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ قربانی اہتمام کے ساتھ میں کریں۔ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹے تگڑے جانوروں کو قربان کرو، یہ پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ اچھا سے اچھا جانور اللہ کے لیے قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور قربان کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو، صحیح سالم ہو، تندرست ہو۔ جن چیزوں کو شریعت نے عیب مانا ہے ان سے پاک صاف ہونا چاہیے وہ جانور، اس کا اہتمام کریں اور قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں، اور اپنے لیے
یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم قربانی کر سکیں۔ بعض جگہوں پر یہ رواج ہوتا ہے کہ ایک سال ایک کی طرف سے قربانی کر دی، دوسرے سال دوسرے کی طرف سے کر دی، تیسرے سال تیسرے کی طرف سے کر دی۔ ایسا باری لگانا صحیح نہیں۔ اگر گھر کا پورا خرچ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کی آمدنی رکھتے ہیں، سب لوگ انہیں کو کما کر لا کے دیتے اور وہی خرچ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو ذمہ دار ہے گھر کے، ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ واجب ادا کرنے کے بعد نفل جس کی طرف سے چاہے کرے۔ اگر بیوی کے پاس میں زیور ہے، اتنا ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر، تو ان کی طرف سے الگ واجب ہو جائے گی قربانی۔ اور اگر گھر میں کئی آدمی ایسے ہیں، ہر ایک کے پاس بینک بیلنس ہے، ہر ایک کے پاس 60-62 ہزار روپیہ رکھا ہوا ہے، تو ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے بڑے جانور میں شریک ہو جائے، حصے دار بن جائے، تاکہ اپنا واجب ادا ہو جائے، لیکن واجب ہر ایک پر ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، اور دوست جب بناتے ہیں تو امتحان ہوتا ہے تاکہ سب کے سامنے معلوم ہو جائے کہ ہمارے دوست کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے۔ تو پہلے تو اپنے گھر سے ہی لڑائی شروع ہوئی۔ گھر والے بت فروش تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی اور منع کیا ان کو بتوں کی پوجا سے، تو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ پہلی قربانی تو یہ کہ گھر سے نکلنا پڑا، پھر نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ اب اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوست ہیں، وہ آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہا کہ میں کچھ مدد کروں، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے؟ کہ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ پھر اللہ ہی کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے ڈائریکٹ آگ کو حکم فرمایا کہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ صرف بردن نہیں کہا، نہیں تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے بھی زندہ رہنا مشکل تھا، اس لیے بردن کے ساتھ سلامن بھی فرمایا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو وہ آگ جس میں ڈالا گیا تھا اتنی بڑی آگ تھی، کئی مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو جل کر اندر گر جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گوفن سے، گوفن میں بٹھا کر، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جلنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر وہاں چھوڑ کر آؤ، مکہ شریف میں۔ وہاں لے کر گئے۔ اب مکہ شریف میں اس وقت بے آب و دانہ، بیابان جنگل، ریگستان، وہاں کوئی زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہاں پر لے گئے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، جو بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی ہو گئی تھی۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا، مکہ شریف میں، جو اس وقت بے آب و دانہ، بیابان، ویران جنگل تھا، اور روانہ ہو گئے وہاں سے۔ کہنے بھی نہیں گئے کہ میں جا رہا ہوں۔ اب حضرت حاجرہ نے کہا، ارے ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، بیابان جنگل میں؟ تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بھی کیسے مضبوط ایمان والی تھیں، انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، ٹھیک ہے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہی ہمارے لیے انتظام کرے گا۔ کیسا مضبوط ایمان تھا۔
اب تھوڑی سی کھجور کھا لی، بیٹھے ہوئے ہیں، اب پانی نہیں ہے وہاں پر، کیا کریں؟ اب بچہ ہے، تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے بھوک سے، اور وہاں پانی نہیں ہے۔ اب ماں ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں جا رہا، اس لیے وہ گئیں اور جا کر کے انہوں نے چکر لگائے۔ صفا پہاڑی پر چڑھی تو وہاں سے چاروں طرف نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آس پاس پانی ہو۔ پھر وہاں سے دوڑ کر گئیں، نیچے والی زمین پر جب چلتی ہیں تو دوڑ کر نکلتی ہیں، کیونکہ وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا۔ پہاڑی پر چڑھ کر تو بچہ بھی نظر آتا ہے اور چاروں طرف نظر آتا ہے۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی، پھر چاروں طرف دیکھا کہ پانی ہے کہ نہیں۔ اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ یہ چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کے لیے اس کو مستقل عبادت بنا دیا کہ اب ہمیشہ حاجی لوگ یہ 7 چکر لگایا کریں گے، جس کو سعی کہتے ہیں، دوڑنا۔ تو بہرحال اب وہ جب 7واں چکر لگا رہی تھیں اور لگا کر آئیں تو چڑھی وہ پہاڑ پر، مروہ پر، آخر میں 7ویں چکر پر، تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے فوارہ نکل رہا ہے، چشمہ ابل رہا ہے۔ تو پھر آئیں دوڑ کر کے، وہ پانی جو ہے نکل رہا تھا اس کو چاروں طرف سے منڈیر بنا کر روک لیا، وہ کہا زم زم رک جا رک جا۔ تو وہ زمزم شریف کا چشمہ ایسا پانی ہے، آج کل بھی سائنسداں اس کی ریسرچ کرتے تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بہتر پانی ہے، اور ایسا پانی ہے کہ اس میں جتنے ذرات اچھائی کے پائے جاتے ہیں کہیں نہیں پائے جاتے۔ حتیٰ کہ سائنسداں کہتے ہیں اس کو آپ کتنے ہی دنوں تک رکھے رہو، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی، سڑے گا نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم شریف کو جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اس میں فائدہ دے گا۔ تو پیاس کے لیے تو آتا ہی ہے پانی، پیاس بجھانے کے لیے، مگر اگر کوئی آدمی کھانا نہ کھائے اور کھانا نہ ملے، اس کو صرف زمزم پیے تو وہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے، اور بیماریاں ہر طرح کی دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم شریف پیتے وقت یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں علم نافع، فائدہ دینے والا علم، اور رزق واسع، کشادہ رزق، اور میں آپ سے مانگتا ہوں یہ کہ ہر بیماری سے آپ شفا دیجیے۔ ہر بیماری سے شفا ہے اس کے اندر، زمزم شریف کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں جب تھوڑے اور بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہی قربان کرنا چاہیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے منی، اور وہاں لے جا کر لٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے مشورہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے بھی وہ آخر نبی کے تھے اور وہ خود بھی نبی بننے والے تھے، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب لے کر کے گئے منی، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرا کرتا اتار لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے میں خون دیکھ کر والدہ کو میری یاد آئے، کرتا پہلے اتار لیجئے، تہبند رہنے دیجئے بس، اور اس کے بعد میں مجھے الٹا لٹائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ کے اندر محبت جاگ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر پائے۔ اور اس کے بعد میں جب چھری پھیرنے لگے تو اب اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ، اور وہ دمبے کو رکھ دو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر، اور اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے الگ کر دیا اور ان کی جگہ پر دمبا رکھ دیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان ھذا لھو البلاء المبین،
یہ کھلم کھلا امتحان تھا۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، ساری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کیوں بنایا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم الشان ذبیحہ ان کے فدیے میں بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے دمبا لے کر، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے ہمیشہ یہ طریقہ جاری فرما دیا کہ آپ جانور کو ذبح کرو گے اور جان کی قربانی اور جان کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے آسانی فرما دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کے لیے یہ طریقہ جاری فرما دیا کہ تم لوگ جانور قربان کر دیا کرو اللہ کے لیے اور جان کا فدیہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی، تو قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قل، آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی نے ہم کو زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہی جسم بنایا، بدن بنایا، اللہ نے ہی اس میں جان ڈالی، روح ڈالی، اس لیے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، لہٰذا اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے لیے اپنی جان قربان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اگر کہیں پر موقع آ جائے جان کی قربانی کا تو جان کی قربانی بھی پیش کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام اگر اپنے جان اور مال کی قربانیاں پیش نہیں کرتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم مال کی قربانی بھی اللہ کے لیے پیش کریں گے، جان کی قربانی بھی اللہ کے لیے پیش کریں گے۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر اللہ کے لیے قربانی بھی دے دی انسان نے، اپنی جان بھی قربان کر دی تو کوئی مشکل نہیں۔ لوگ تو دوسری چیزوں کے لیے جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جنہوں نے نہ انسان کو بنایا نہ اس کو پیدا کیا، ان کے لیے بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں۔ اصل تو یہ کہ اللہ کے لیے آدمی قربانی دے، غیر اللہ کے لیے قربانی جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے قربانی جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، اچھا سے اچھا جانور اللہ کے لیے قربان کریں، اور اس کی کوشش کریں کہ ہم لوگ پورے اہتمام کے ساتھ میں قربانی کریں گے۔ جو جانوروں کی عمریں مقرر کی گئی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں، جانوروں کی جو عمریں مقرر کی گئی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں۔ بکرا ہے، بکری ہے، 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ بودا ہے، بھینس ہے، اس کے 2 سال پورے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اونٹ ہے، اس کے 5 سال پورے ہونا ضروری ہے۔ جو جانور شریعت نے مقرر کر دیے ہیں وہی ہوں گے قربان، دوسرے نہیں ہو سکتے۔ تو ان مسائل کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ کل ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک غریب آدمی نے جانور خریدا اور وہ جانور اگر عید سے پہلے مر گیا، اور ایک مالدار آدمی نے جانور خریدا اور وہ جانور بھی عید سے پہلے مر گیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو ہم نے مسئلہ بتایا کہ بھئی غریب آدمی نے اگر خریدا جانور اور وہ جانور عید سے پہلے مر گیا تو غریب پر تو قربانی واجب نہیں ہے، وہ جانور جو خریدا تھا وہ بھی مر گیا، تو اب اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن مالدار آدمی کے تو مال پر واجب ہے قربانی، لہذا اگر جانور جو خریدا تھا وہ مر گیا تو کوئی بات نہیں، دوسرا جانور خرید لے، دوسرا جانور خرید کر قربانی کریں۔
یا پھر بڑے جانور کے حصے میں شریک ہو جائے، حصے دار بن جائے، حصہ لے لے تاکہ قربانی ادا ہو جائے، جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا